عوام ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ملک کے بڑے فیصلے پارلیمنٹ میں بیٹھے نمائندے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر دراصل ہوتا کیا ہے؟ آج ہم پارلیمنٹ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جہاں قانون بنتے ہیں، پالیسیاں ترتیب پاتی ہیں اور حکومت سے جواب طلبی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی پیچیدہ نظام کی گرہیں کھولتا ہے۔ یقیناً پارلیمنٹ کسی بھی فعال جمہوریت کا آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے، چاہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ ہو، بھارت کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہو، یا برطانیہ کا ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز۔ یہ ادارے ملک کی سمت متعین کرتے ہیں۔ تو عام طور پر پارلیمنٹ کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ اکثر ممالک میں اس کے دو حصے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، دو ایوان، ایک ایوان زیریں جیسے قومی اسمبلی یا لوک سبھا، یہاں اراکین اکثر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور زیادہ تر قانون سازی کا آغاز آپ دیکھیں یہیں سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایوان بالا جیسے سینٹ یا راجیہ سبھا، یہ عموماً صوبوں یا ریاستوں کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی ساخت زیادہ مستقل ہوتی ہے۔ اور یہ دو ایوان کیوں ضروری ہے؟ کیا ایک کافی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دو ایوانوں کا نظام دراصل چیک اینڈ بیلنس کا ایک طریقہ ہے۔ ایوان بالا اکثر جلد بازی میں بنائے گئے قوانین پر نظر ثانی کرتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ قانون سازی میں تمام علاقوں اور طبقوں کی نمائندگی شامل ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے قانون سازی کے عمل کو زیادہ ٹھوس بناتا ہے؟ بالکل، اور جامع بھی۔ اور ان ایوانوں میں پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اراکین کیسے منتخب ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ایوان زیریں کے لیے عوام اپنے حلقوں میں براہ راست ووٹ ڈال کر نمائندے چنتے ہیں، جنہیں ایم این اے یعنی ممبر قومی اسمبلی یا ایم پی یعنی ممبر پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے امیدوار نامزد کرتی ہیں، اور جس جماعت کو ایوان زرعی میں واضح اکثریت مل جائے وہ حکومت بناتی ہے۔ اسی اکثریتی پارٹی کا لیڈر عموماً وزیر اعظم بنتا ہے، اور پھر وہ اپنی کابینہ چنتا ہے، یعنی مختلف وزارتوں جیسے خزانہ، داخلہ، خارجہ امور کے لیے وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ یہ درست ہے، تاہم اکثر مخلوط حکومتیں بھی بنتی ہیں جہاں کئی جماعتوں کو مل کر اکثریت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کابینہ کی تشکیل اور پالیسی سازی میں ظاہر ہے سمجھوتے اور زیادہ مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے، جو نظام کو شاید زیادہ نمائندہ بھی بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات جی ہاں، پیچیدہ ضرور ہوتا ہے لیکن نمائندگی بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب قانون سازی کے عمل پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک سادہ سا خیال قانون کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ یہ عمل کیسے کام کرتا؟ یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ سب سے پہلے کوئی رکن یا وزیر ایک مسودہ قانون یعنی بل ایوان میں پیش کرتا ہے۔ اسے پہلی خواندگی کہتے ہیں، جو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ آتا ہے کمیٹی جائزہ۔ بل کو متعلقہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل تفصیلات، باریکیاں اور بعض اوقات آپ کہہ لیں سودے بازی بھی اسی مرحلے پر ہوتی ہے۔ یہ اکثر عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اچھا جی، کمیٹی بل کے قانونی، سماجی اور معاشی اثرات کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہے اور ترامیم تجویز کر سکتی ہے۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد بل واپس ایوان میں آتا ہے؟ جی، واپس ایوان میں، جہاں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے۔ مختلف جماعتیں اپنے دلائل پیش کرتی ہیں اور پھر ووٹنگ ہوتی ہے۔ اور اگر اکثریت حمایت کر دے تو بل ایوان زیریں سے منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ زیادہ تر نظاموں میں بل کو پھر ایوان بالا بھیجا جاتا ہے، جہاں سے منظوری لازمی ہوتی ہے۔ یعنی دونوں ایوانوں سے منظوری ضروری ہے؟ جی ہاں، دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اسے حتمی توثیق کے لیے صدر مملکت یا ریاست کے سربراہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ان کے دستخط کے بعد ہی وہ بل باقاعدہ قانون کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ پورا عمل دیکھیں اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ قانون پر ہر ممکنہ زاویے سے غور ہو سکے۔ قانون سازی کے علاوہ پارلیمنٹ کا ایک اور بہت اہم کردار حکومت کی نگرانی کرنا بھی ہے۔ بالکل، اور یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا قانون بنانا۔ پارلیمنٹ کے پاس حکومت کا احتساب کرنے کے کئی مؤثر اوزار ہیں، مثلاً وقفہ سوالات، جس میں اراکین براہ راست وزراء سے ان کی وزارتوں سے متعلق سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تو کافی اہم لگتا ہے۔ جی،
یہ حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانے کا ایک کلیدی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں؟ جی، مختلف کمیٹیاں حکومتی محکموں کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ حکومت کے سالانہ بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بغیر حکومت کوئی خرچ نہیں کر سکتی۔ تو یہ پارلیمنٹ کا حکومت پر سب سے بڑا اختیار ہوا؟ بلا شبہ یہ بہت بڑا کنٹرول ہے۔ یہ تمام کارروائی پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ہوتی ہے، جو سال بھر میں وقتاً فوقتاً منعقد ہوتے رہتے ہیں، اور آج کل تو اکثر ان اجلاسوں کی کارروائی براہ راست نشر بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ شفافیت بہت اہم ہے۔ اس سے عوام کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو پارلیمنٹ محض ایک عمارت کا نام نہیں، بلکہ یہ جمہوریت کا عملی مرکز ہے، جہاں عوام کی رائے قانون اور پالیسی میں ڈھلتی ہے اور جہاں حکومت کو جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے سامنے موجود مواد میں بھی واضح کیا گیا ہے، اس پورے نظام کو سمجھنا شہریوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عوام پارلیمانی کارروائی، قانون سازی کے عمل اور احتساب کے طریقوں سے ناواقف ہوں گے تو وہ نہ تو اپنے حقوق کا مؤثر دفاع کر سکیں گے اور نہ ہی نظام میں حقیقی تبدیلی لا سکیں گے۔ پھر واقعی صرف چہرے بدلیں گے، نظام نہیں۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیونکہ قوانین اتنے سارے نمائندوں کے درمیان بحث، اختلاف اور سمجھوتے کے بعد بنتے ہیں، تو کیا ایک متنوع معاشرے میں مثالی یا کامل قانون سازی ممکن بھی ہے؟ یا پھر یہ بحث اور سمجھوتے کا عمل ہی بذات خود جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی ہے؟